اسی خدا کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سبوں کو سلام۔ سب خوش ہیں اور سیکھیں گے پالوس رسول کا کولوسیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط، اس کا 3 باب۔ آج ہم 12ویں آیت سے اس کو پڑھنا شروع کریں گے اور 17ویں آیت تک۔ پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، دردمندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو۔ اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو۔ اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو، اور مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے، اور تم شکر گزار رہو۔ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو اور کمال دنائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو، اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ، اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع کے نام سے کرو، اور اسی کے وسیلہ سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، جیسے آج جب ہم نئی زندگی میں جو مسیح کے وسیلہ میں ملی ہے اس کے بارے میں پول جو ہے وہ چرچ کو لکھ رہا ہے کہ کس طرح سے زندگی ہونا چاہیے۔ پہلی بات کہتے ہیں پس خدا کے برگزیدوں کی طرح، جو خدا کے برگزیدہ ہیں، جو خدا کے الگ کیے ہوئے ہیں، جن کو خدا نے اس دنیا سے الگ کر لیا ہے، جن کو خدا نے اس دنیا سے پاک ہونے کے لیے بلا لیا ہے، خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں۔ اب وہ کانگریگیشن کی طرف آ رہا ہے کہ تم بھی کیا کرو۔ پہلی بات دردمندی، دوسری بات مہربانی، فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو۔ خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک ہیں تم بھی ان کی طرح کیا کرو، دردمندی تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ پہلی بات جو یہاں پہ دردمندی، جس کا ترجمہ انگلش کا اردو میں ترجمہ دردمندی کیا گیا ہے، انگلش میں ہے مرسیز، رحمت یا رحم، یعنی کہ خدا کے جو برگزیدہ ہیں، جو پاک ہیں، ان کے اندر رحم کا ہونا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ جس طرح خدا کے اندر رحم ہے، خدا کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ رحیم اور کریم ہے، وہ شفقت اور وفا میں غنی ہے، اس طرح اس کے بچوں کے اندر بھی جو ہے وہ رحم ہو۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے، ایمانداروں سنیے ذرا غور سے، بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے جو اس دنیا میں رحم کرتا ہے، جس کے اندر دنیا کے لیے درد مندی ہے۔ میں ساتھ ساتھ اس کو بھی جوڑتا چلا جا رہا ہوں، انگلش میں جب مرسیز ہے تو یہاں پر درد مندی، اس کو بھی ساتھ، اگر آپ کے اندر دوسروں کے لیے درد مندی ہے، اگر آپ کے اندر دوسروں کے لیے رحم ہے، تو بائبل اس کے بارے میں پتہ کیا بیان کرتی ہے؟ جو دوسروں پر رحم کرتا ہے اس کی جب عدالت ہوگی تو اس وقت اس پر بھی کیا کیا جائے گا؟ اس کا انصاف رحم کے ساتھ کیا جائے گا۔
یہ بلیسنگ ہے رحم کرنے کی۔ دوسری بات جو ہے وہ ہے مہربانی۔ بائبل مقدس میں لکھی ہے کہ خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں ان کی طرح تم میں بھی مہربانی ہونی چاہیے۔ مہربانی جو ہے انگلش کا ورڈ ہے کائنڈنس، مہربانی، دوسروں پر مہربانی کرنا۔ ایک کرسچن کو قائل ہونا، مہربان ہونا بہت ضروری، کہ ہمارا باپ کیا ہے؟ مہربان۔ اس کی نیچر میں مہربانی ہے اور ہماری نیچر میں بھی مہربانی ہوگی۔ تحمل کا لباس پہنو، اور آگے لکھا ہے اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے۔ اگر کسی کو کسی سے شکایت ہے، یہ مسیحی لائف ہے، یہ کرسچن لائف ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ خط اسی لیے پال لکھ رہا ہے کہ کرسچنز کے اندر یہ چیزیں ہوں۔ اگر آپ کو کسی سے شکایت ہے تو کیا کریں؟ ناراض ہو جائیں؟ جھگڑا کریں؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ برداشت کریں۔ اور آج آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ عدم برداشت کس خطے میں، کس ملک میں پایا جاتا ہے؟ پاکستان میں۔ عدم برداشت جو ہے، برداشت کی جو کمی ہے وہ پاکستان میں پائی جاتی ہے۔ بائبل کہتی ہے اگر کسی سے آپ کو شکایت ہے، اگر کسی نے آپ کے لیے آپ کے ساتھ زیادتی کر بھی لی ہے تو کیا کریں؟ ایک جو ہے وہ دوسرے کی برداشت کرے۔ ہر وقت گلے شکووں میں نہ گزار دے۔ گلے کرتے تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، تو نے میرے ساتھ یہ کیا، تو نے فلاں ٹائم میرے ساتھ اس لہجے میں بات کی۔ کمپلینس، اور یہی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ایک خوبصورت اور ایک زبردست مسیحی زندگی بسر کرنے سے روکے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیشہ دل کے اندر نفرت بھری رہتی ہے۔ جہاں پر ٹالرنس ہو سکتی ہے، جہاں پر برداشت ہو سکتی ہے، وہاں برداشت کرنا سیکھیں۔ برداشت کیجیے دوسروں کی باتوں کو۔ اگر آپ کو کسی سے گلہ شکوہ ہے تو اخلاقی جرأت پیدا کریں، دوسروں کی بتانے کی بجائے اس کے پاس جائیں اور اس کو کہیں کہ تو نے میرے بارے میں یہ بات غلط کی ہے، بجائے کہ آپ دوسروں کے ساتھ کرتے رہیں کہ اس نے یہ کیا، میرے ساتھ وہ کیا، کیونکہ دوسرے لوگ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس بات کی بھی کمی ہمارے اندر، جو اخلاقی جرأت ہے نا وہ نہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے لوگوں میں بھی نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں، آبزرو کرتا ہوں، تو اپنے اندر اس کو پیدا کریں۔ اگلی بات جو پال یہاں پہ سکھا رہا ہے، ایک دوسرے کے قصور معاف کرے۔ ایک بندہ جو ہے اگر کسی سے شکایت ہے تو اگلی بات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ کیا کرے؟ اس کا قصور کیا کرے؟ معاف کر دے۔ اگر آپ کو کسی سے شکایت ہے، کسی نے آپ کا نقصان کیا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو ایک کیا کرے؟ دوسرے کا قصور معاف کرے۔ کیوں معاف کرے؟ وجہ کیا ہے؟ ایز اے کرسچن ہمیں ایک ایگزامپل دیا گیا ہے۔ وہ ایگزامپل کیا ہے؟ وہ نمونہ کیا ہے؟ وہ ہے کیونکہ یسوع مسیح نے بھی ہمارے قصور کیا کیے ہیں؟ معاف کیے ہیں۔ اس کے ساتھ لکھا ہو، کیونکہ یسوع مسیح نے بھی ہمارے قصور معاف کیے، اس لیے ایک دوسرے کے قصور کیا کرے؟ معاف کرے، کیونکہ یسوع مسیح نے بھی ہمارے قصور معاف کیے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک زندگی میں نا، دنیا میں اگر کوئی بہت بڑا شخص ہے، ایک معاف کرنے والا، دوسروں کو معاف کرنے والا شخص بہت بڑا شخص ہے، اور دوسرا معافی مانگنے والا۔ اگر غلطی کی ہے تو معافی مانگنے والا، اگر دوسروں نے آپ کی غلطی کی تو معاف کرنے والا۔ یہ میں سمجھ دنیا میں سب سے بڑا شخص ہے، معافی مانگنا اور معافی دینا۔
اور ہمیں یہاں پہ نمونہ دیا گیا ہے کیونکہ مسیح نے ہمارے قصور کیا کیے ہیں، اس لیے ہمیں بھی ایک دوسرے کے قصوروں کو، ایک دوسرے کی زیادتیوں کو، ایک دوسرے کے نیگیٹو کمنٹس کو بعض اوقات کرتے ہیں لوگ، اکثر لوگ کہتے ہیں اس نے مجھے ٹونٹ ماری ہے، تو برداشت کرنا سیکھتے ہیں اسے۔ مہربانی ہم کیا کہتے ہیں، جس طرح میں نے اپنے قرض داروں کو معاف کر دیا ہے، ایسے کیا تو بھی میرے قرض مجھے کیا کر، حالے کسی کیتے نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ہر اتوار ہر جگہ جہاں جہاں عبادت ہوتی ہے ہم یہی جو ہے دعائے ربانی پڑھتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں دعائے ربانی۔ دعائے ربانی کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ربی کی دعا، ہمارے استاد کی دعا، اور استاد کی دعا کو مانتے مانتے کو نہیں، صرف رٹے لگنے۔ اگلی بات جو ہے، اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو، ان سب کے اوپر محبت کو۔ یہ جو لفظ یہاں پہ محبت آیا ہے نا، کنگ جیمز ورژن میں محبت کا لفظ وہاں پہ لو نہیں، وہاں پہ ہے چیریٹی۔ چیریٹی، چیریٹی کیا ہے؟ اس لیے سب سے زیادہ چیریٹی پتہ کہاں سے کی جاتی ہے؟ پوری دنیا کے اندر سافٹ ویئر کا جو مالک ہے، کیا نام ہے اس کا؟ بل گیٹس۔ پوری دنیا کے اندر وہ کیا کرتا ہے؟ ویکسینیشن جو ہے نا، پولیو کی جو ویکسینیشن ہے وہ فری اس کی طرف سے، اس کے ادارے کی طرف سے۔ پاکستان کے اندر ایک ہاسپٹل بہت مشہور ہے، انڈس، یہ ٹوٹل چیریٹی کے ساتھ چل رہا ہے، کوئی کیش کاؤنٹر نہیں، پرچی کے پیسے بھی نہیں یہاں پہ دینے بابا، یہ لوگ صاحب ٹوٹلی فری، ایک ایک ٹیسٹ، اور سارا کس کے تحت چل رہا ہے؟ چیریٹی کے تحت چل رہا ہے، چیریٹی کا۔ ان ساری باتوں کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے وہاں کسی نے ساری اللہ کرو گے سارے تو کوئی چیز بھاری ہو جائے، ہاں جی، چیریٹی محبت ہے ہی ہے، کیونکہ ہم نے محبت کو بھی لفظوں میں ہی رکھا ہوا ہے، ہم صرف لفظوں کی حد تک محبت کرتے ہیں، اسی لیے بائبل میں محبت کی جگہ لفظ چیریٹی ہے، چیریٹی کیا لوگوں کی ضرورت لوگوں کو دینا۔ چرچ جو ہے، سنیے غور سے، بڑے غور سے سنیے، چرچ جو ہے یہ لینے والا نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ چرچ جو ہے یہ لینے والا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دینے والا ہے۔ اگر چرچ لینے والا ہے تو کلام یہ نہ کہتا، دینا جو ہے وہ لینے سے، پھر کلام کیا کہتا؟ لینا جو ہے وہ دینے سے، اگر چرچ لینے والا ہوتا۔ چرچ کو لینے والا کس نے بنایا ہے؟ ہم لوگوں نے۔ ہم لوگوں نے چرچ کو لینے والا بنایا۔ بہت سارے لوگ میری اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے، مجھے پتا ہے، یوٹیوب چینل پہ بھی دیکھیں گے لیکن وہ اتفاق نہیں کریں گے، لیکن مجھے پتا، لیکن میں آج بھی اپنی اسی بات پہ قائم ہوں کہ چرچ جو ہے وہ لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ چرچ جو ہے وہ دینے کے لیے، جس طرح خدا جو ہے وہ لینے کے لیے نہیں ہے بلکہ خدا دینے کے لیے ہے، اور وہ دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے اور وہ دیتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس طرح اس کا بدل بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ لے۔
اس کا مطلب مت سمجھیے کہ چرچ کو دے یقینی دے. اس کا مطلب یہ نہ سمجھیے کہ چرچ کو دے یقینی دینی ہدیہ جات نہیں دیتے. یہ میں بات کر رہا ہوں. لیکن میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہدیہ اور دے یقیاں یہ جو ہے یہ خزانے میں جمع کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ بینک بیلنس کو بھرنے کے لیے نہیں ہے, یہ لوگوں کی ضروریات کے لیے ہے, یہ چرچ کی ضروریات کے لیے ہے, یہ کلیسیا کی ضروریات کے لیے ہے, یہ ایونجلزم کے لیے ہے, یہ خدا کی بادشاہی کے لیے پیسہ ہے, یہ بینک بیلنس بھرنے کے لیے نہیں. میرا پورا خیال یہ ہے اسے چرچ لینے کے لیے نہیں بنا بلکہ دینے کے لیے بنا. اور 15ویں آیت, اور مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے. مسیح کا اطمینان کیا کرے؟ تمہارے دلوں پر حکومت کرے. جب مسیح کا اطمینان آپ کے دلوں پر حکومت کرے گا نا تو دنیا کے حالات آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں. دنیا کے طوفان, دنیا کے اندر مری, دنیا کے اندر وبائیں, دنیا کے اندر جو ہے جنگ و جدل, دنیا کے اندر تلوار, دنیا کے اندر بھوک اور پیاسی آپ کو ڈسٹرب نہیں کر سکے اگر آپ کے دل پر خدا کا اطمینان رول کر رہا ہے. اور ہم ایک بدن ہونے کے لیے بلائے گئے. مسیحوں سنیے ذرا, ہم ایک بدن ہونے کے لیے بلائے گئے. We are called one body. ہم ایک بدن ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں. ارد گرد کے جتنے بھی چرچ ہیں اس بدن کا حصہ, پیار کیجیے سب سے, محبت کیجیے سب سے. یونیورسل چرچ جو ہے یہ ایک باڈی ہے, ایک بدن ہے. ہم اس کے لیے بلائے گا. وہ باڈی کون سی ہے؟ مسیح کی باڈی ہے, مسیح کا بدن ہے. یہ دیواریں کس نے کھڑی کی ہیں؟ انسان ہے. گرائیے ان دیواروں کو, محبت کیجیے لوگوں سے پیار کیجیے. ایک چرچ نے لوگ دوسرے چرچ نے لوگوں نے جپیاں پاؤں, ملن دعوتاں اڑاؤں. ہم نے کیا کیا ہوا؟ کیونکہ مسیح کا اطمینان دلوں پہ حکومت نہیں نہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر مسیح کا اطمینان دلوں پہ رول کرے گا تو پھر ہمیں دوسرے سے پرابلم نہیں ہوگی. پھر مجھے یہ نہیں لگے دوسرا میرا بہت بڑا ہے میں تو چھوٹا ہوں, کہ انہوں بڑے نو بلا لیا, بڑے نو اگے بلا لیا, مجھے پیچھے بٹھا دیتا ہے. پھر ہمیں یہ پرابلم نہیں ہوگی. پرابلم کب ہوتی ہے؟ جب مسیح کا اطمینان ہمارے حکومت نہیں کر رہا. اور آخری بات, اس کے بعد ختم کریں گے. آخری بات جو ہے وہ ہے مسیح کا کلام آپ کے دلوں میں کثرت سے, مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو. شکر کرو, تم شکر گزار رہو اور مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو. کلام, مسیح کا کلام, ورڈ آف کرائسٹ, ورڈ آف گاڈ, اس کو کیا کرو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو. یہ ڈویل کرے آپ کے دلوں میں, آپ کے دلوں میں رہے, سکونت کرے آپ کے دلوں میں کلام. داؤد کیا کہتا ہے؟ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ. اور ایوب کہتا ہے میں نے اپنی ضروری خوراک سے زیادہ تیرے کلام کو اپنے اندر کیا کیا ہے؟ ذخیرہ کر لیا, سٹور, کلام کو سٹور کر لیا ہے اپنے اندر. کلام کو بسے, یہ کلام جب آپ کے اندر بسے گا تو آپ کی زندگی دوسروں سے ٹوٹلی فرق ہوگی. سنیے ذرا, کہتا ہے میرے دل میں جب فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیرے کلام کی جو تسلی ہے وہ میرے دل کو شاد ہے. باہر سے لائے گے کلام نہیں, میرا اندر کلام, کیونکہ فکرہ بھی اندر ہے نا.
تے کلام ہی اندر ہے، تیرے کلام کی جو تسلی ہے وہ میرے دل کو کیا کرتی ہے؟ شاد کرتی ہے. میرے دل میں فکروں کی کثرت، پھر آپ فکروں میں نہیں گرے رہے، بلکہ ساتھ ساتھ آپ کو آرام ملے گا، کمفرٹ ملے گا. خدا کے کلام کو میرے دلوں میں کثرت. یہی مسیحی لائف ہے، مسیحی زندگی یہ ہے. خداوند آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلہ برکت بخشے.